الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى کلمے کے ظاہری فائدے بھی ہیں۔ منافقوں نے اس کلمہ پڑھ کے الفاظ ادا کر کے دنیا کے فائدے لے لیے۔ ایک ہندو نے مفتی صاحب سے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، انہوں نے یہی کلمہ بتا دی۔ اسلام تو نہیں لایا، کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد ملا، کیا حال ہے؟ کہنا مفتی صاحب آپ نے تو بہت اچھا وظیفہ بتایا، کاروبار چمک گیا، پہلے ایک دکان تھی اب کئی دکانیں ہو گئی۔ انہوں نے اسے دعوت دی، مرکز میں بلایا، 3 دن کے لیے نکالا اسے، پھر ایمان بنا تو پھر دنیا اس کے آگے حقیر لگنے لگی۔ یہ کیا نفع؟ اصل نفع تو ایمان کا نفع، دل میں ایمان آتا ہے تو دنیا کی حقیقت کھل جاتی۔ ایسے ایک بزرگوں نے مرید نے وظیفہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ پوچھا کیا حال ہے؟ بڑی دنیا آ گئی، دنیا کی بڑی ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا اور کرو وظیفہ، اور کیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اب تو دنیا سامنے آتی ہے، لینے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اصل ترقی یہ ہے حقیقت نظر آ جائے، دنیا کی حقیقت بھی سامنے آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اصل تو آگے ہے سمندر آخرت کا، اور موت کے بعد کے حالات ہیں، قبر کی زندگی، برزخ کی، آگے حشر، پل صراط، جنت دوزخ، یہ ہے۔ تو منافقوں نے کلمہ پڑھ کر اپنی جان بھی بچا لی، اپنی اولاد بچا لی، بیوی بچے بچا لیے کہ قید نہ ہو جائیں، ہماری جان بچ جائے، ہم جہاد نہ کرنے لگ جائیں، جہاد میں ہم قتل ہو جائیں۔ کلمہ پڑھ کے بچاؤ کر لو، مدینہ میں ہی رہو، مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے رہو، مال غنیمت بھی لیتے رہو، جہاد میں بھی شامل ہو جاؤ، مسجدوں میں بھی جاؤ، زکوٰۃ بھی لے لو، صدقے بھی لے لو، دنیا کے سارے نفع حاصل کر لو، اور مسلمانوں کو بیوقوف بنا دو۔ یہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کہتے تھے، کلمہ جو پڑھا ہو کچھ نہیں کہتے۔ تو اس کی مثال اللہ بیان کرتے، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ جیسے ایمان ایک لفظ ہے، حقیقت ہے، اس کی مثال ہدایت، اللہ نے نور سے مثال دی، یہ نور ہے، روشنی تو دیکھی ہوئی، سمجھ میں آ گئی۔ کفر یہ اندھیرے ہیں، اس ظلمات سے مثال، ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے۔ کسی کا کمزوری بتانی ہو تو اس کی مثال دے دی، مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا، سمجھ میں آ گئی یہ تو بڑا کمزور ہے، فلاں یہ بت بھی بڑے کمزور ہیں۔ بتوں کی کمزوری سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں، تو 1000 مثالیں ہیں قرآن پاک میں، 1000 عبرتیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ مثال سورہ بقرہ، یہ 2 مثالیں اللہ نے منافقوں کی حالت سمجھانے کے لیے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حالت۔ انہوں نے جنگل میں جیسے کوئی آدمی جا رہا ہو، رات اندھیری ہو، آگ جلا لے تاکہ دشمن سے بھی بچ جائے، درندوں سے بھی بچ جائے، اور جنگل کے جتنی بھی موذی چیزیں سب سے بچ جائے۔
نفع حاصل کرتے، چیزیں نظر آنے لگتی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب پوری طرح انہوں نے قابو پا لیا کلمہ پڑھ کے منافقوں نے، اب دنیا تو ہم بن گئے، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، تو اللہ نے ان کی یہ آگ بجھا دی، ان کا نور اللہ نے، ذهب اللہ بنورہم، بالکل ہی سرے سے اللہ ان کا نور لے گئے، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا۔ اللہ جب لیتا ہے تو سارا ہی لے لیتا ہے۔ کوئی اللہ جس سے لے لے کون دے سکتے؟ آنکھیں کسی کی لے لے کوئی دے سکتے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک داہریہ تھا، یہ آیت اس نے سنی اور پڑھی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ غور نہیں کرتے، اگر پانی اللہ زمین کا نیچے لے جائے تو کون تمہیں پانی دے گا؟ اس نے کہا ہم اور زیادہ نیچے بور کر لیں گے۔ اس کی بینائی اللہ نے لے لی۔ اب آنکھ کا پانی لا کے دیکھو، زمین کا پانی تو دور کی بات ہے، اپنی آنکھ کا ہی لا کے دیکھو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، تمہارے کان اللہ لے لے، آنکھیں لے لے، کون دے سکتا ہے؟ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ تو اللہ اسباب کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی بالکل ہی سلب کر دی۔ یہ مصنوعی آگ تھی، یہ خالص آگ نہیں تھی، یہ محتاج ہوتی ہے لکڑیوں کی، پیدل لکڑیاں جب ختم ہو جائیں گی تو ختم، یعنی انہیں موت اللہ نے دے دی، تو پھر اندھیرے ہی اندھیرے آ گئے۔ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آگے ان کے یہ روشنی کام نہیں آئی، دنیا میں تو چلو یہ ساری چیزیں بچ گئیں، اب آگے کون بچائے گا؟ قبر کے اندھیرے سے، حشر، پل صراط، یہ ساری، اور آگے تو مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل، اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، اللہ کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، دنیا کے لیے کلمہ نہیں پڑھنا۔ آج بھی بعض دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، نماز پڑھی، نتیجہ دیکھا، اگر تو حالات موافق ہو گئے نمازی رہے، اگر تھوڑی سی آزمائش آ گئی چلو چھٹی۔ منافقوں والے کام آج بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر مل گئی، مال مل گیا، دنیا مل گئی، وزارت مل گئی، بڑے مطمئن ہو گئے۔ اللہ بڑا دیتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، آزمائش آ گئی، انقلب علی وجہی، منہ پھیر کے اللہ سے چلا گیا، دور چلا گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، منافقوں کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے منافقوں کے بارے۔ ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسی ان کی جڑیں کاٹتے رہے، اتنی دشمنی انہوں نے مول لی۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب بہرا جو ہوتا ہے، اس کو جتنی مرضی کوئی آوازیں، غلط راستے جاتا ہو، جتنی مرضی آوازیں دیتا رہے، یہ سنتا ہی نہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں۔
سننے کی چیز نہیں سنتے، اپنے نفع کی چیز سوچ جو سن لیتے۔ بکمن، اگر کوئی زبان ہو تو کسی سے بول کے پوچھ ہی سکتا ہے رستہ، یہ زبان ان کی یہ گنگے ہیں، پوچھتے بھی نہیں سیدھا رستہ، پوچھیں گے تو چلنا پڑے گا۔ آج بھی بعض مسئلہ نہیں پوچھتے، فتویٰ نہیں پوچھتے کہ کہیں پھنس نہ جائے۔ بکمن، اور کسی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن گنگے ہو جاتے ہیں۔ الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات بیان نہ کرنے والا یہ گنگا شیطان۔ گنگے شیطان نہیں بننا، جہاں بھی برائی دیکھو منع کرو۔ حاکم بھی غلط کام کر رہا ہے وہاں تک بھی پہنچ جاؤ۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ صرف دنیا کا نفع سامنے تو منافق کو صرف دنیا کا نفع لے لے، بچ جائے، دنیا کے مصائب سے بچ۔ تو دنیا اور آخرت کے مصائب سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ دین عطا کیا، یہ اعمال عطا کیے، یہ کلمہ عطا کیا۔ تو یہ ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، انہوں نے دنیا پہ قناعت کر، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون الہی نے پوچھا سوال، اگر آسمان کا کمان ہو اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں سارے تیر ہوں، اور تیر چلانے والا اللہ ہو، اور انسان نشانے میں بیٹھا ہو، بتاؤ بچنے کی کیا صورت؟ اللہ سے کون بچ سکتا؟ اللہ تیر چلانے والا، جتنے بھی مصیبتیں ہیں تیر ہیں، اللہ کی مصیبتوں سے کیسے بچا جا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر چلانے والے کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بچ جاؤ ساری دنیا کے مصائب سے، آخرت کے مصائب سے۔ یہ دین میں بچنا ہے، تقوی اختیار کر لو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر لے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی برکتیں اللہ کھول دے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو زمین میں جتنی بھی یہ فساد آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، آدمیوں کی کمائی، اعمال کی کمائی۔ تو ثم بکمن عمی، اندھے نے رستہ کیا چلنا؟ اندھا بھی جو ہو، بہرا بھی ہو، گنگا بھی ہو، نہ کسی سے سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، تو یہ ایسے ہیں منافق کہ ثم بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہی بس انہوں نے کہا ہم نے سب پا لیا، یہ واپس نہیں آنے والے، پکے ہیں۔ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، کافروں پہ، پکے جو کافر تھے ان پہ مہر لگا دی، ایسے یہ بھی ثم بکمن عمی فہم لا یرجعون، ایسی قسم کے منافقین، یہ ایسے سخت تھے کہ انہوں نے تو تہیہ کیا ہوا، دنیا ہی مقصد تھا ان کا۔ تو رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اپنے جہاں بیٹھتے تھے وہاں لگائے ہوئے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا اس کو، جو بشر دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا اس کو، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔
تو اللہ والے نیک عمل بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی صبح کی؟ کہا الحمدللہ بخیر۔ کیا حال ہے؟ فرمایا اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ جو سمندر میں جا رہا ہو کشتی میں، کشتی ٹوٹ گئی، اس کی لکڑیاں بکھر گئی، ایک لکڑی کے بیٹھا ہے، اس کا کیا حال ہو؟ یہ کیسے؟ کہا موت جو ہے یہ سمندر ہے، موت سمندر ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو کشتی میں دنیا زندگی کیا ہے؟ کشتی۔ اور کشتی جب ٹوٹی تو آدمی ایک لکڑی پہ بیٹھ گیا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور گناہوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا حال ہوگا؟ تو دنیا میں غفلت نہیں کرنی منافقوں کی طرح، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا سے بچ جائے، دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے۔ مصیبتیں تو ہمارا مسلمان کا مسئلہ تو آگے ہے، اصل مسئلے ہمارے قبر سے شروع ہونے ہیں۔ اگلا جہان تو اصل جہان ہے، سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی۔ فرمایا کہ دل کے اندھا ہونے کے لیے جو آدمی اپنے اعضاء کو گناہوں میں لگاتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جو ریاکاری سے کام کرتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کا دھیان ہے جسے، کہ مخلوق خوش ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ غفلت سے باز آنا، غفلت سے باز۔ ایک ڈرائیور ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے، اپنی بھی خیر نہیں، سواریوں کی بھی خیر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ جزا اللہ عنا محمد ما هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه